السلام علیکم 7th کلاس۔ بیٹا ہم اسلامیات لازمی میں سے باب چہارم پڑھ رہے ہیں۔ باب کا نام ہے اخلاق و آداب اور فرسٹ ٹاپک کا نام ہے میانہ روی۔ یہ لیسن شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 66 سے۔ اس کے ہم نے شارٹ کوسچن کر لیے تھے، آج ہم اس کے لانگ کوسچن کریں گے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1، میانہ روی کی فضیلت بیان کریں۔ میانہ روی سے مراد ہے درمیانہ راستہ۔ درمیانہ راستہ اختیار کرنے کو میانہ روی کہتے ہیں۔ ہر معاملے میں افراط و تفریط اور انتہا پسندی سے بچ کر زندگی گزارنے کو میانہ روی کہتے ہیں۔ دین اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ زندگی گزارنے کے تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی زندگی میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات کے مطابق میانہ روی کے راستے کو اپنانا ضروری ہے۔ یعنی ہر چیز میں نہ تو بہت زیادہ افراط ہو اور نہ ہی بہت زیادہ تفریط ہو، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں مسلمانوں کو امت وسط یعنی درمیانی امت کہا گیا ہے۔ ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی سے کیے جائیں۔ نماز ایک افضل عبادت ہے، مگر اس کی ادائی میں بھی اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی نماز ادا کرنا بہت بڑا اجر کا کام ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سخاوت یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک قابل قدر صفت ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت زیادہ اہمیت کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت اجر ہے، لیکن اسلام میں سخاوت کے معاملے میں بھی بے اعتدالی سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ یعنی خرچ کرتے وقت اعتدال سے گزر جانا بھی اسلام میں ناپسند ہے کہ دوسروں کو اتنا مال نہ دو کہ خود محتاج بن جاؤ۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس طرح سے خرچ کرو کہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی بچا لو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67۔ متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ بے جا خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی ضرورتوں کے لیے خرچ کرنے سے ہاتھ روکتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ یعنی نہ فضول خرچی ہوتی ہے اور نہ ہی کنجوسی ہوتی ہے۔ اسلام انسان کو بات چیت میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کی ہدایت کرتا ہے تاکہ کسی طرح کا شور و گل پیدا نہ ہو جس سے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور آوازوں میں سے جو سب سے بری آواز ہے وہ کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے۔ اس لیے فرمایا اور اپنی آواز نیچی رکھو، یقیناً آوازوں میں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، المعجم الاوسط میں حدیث کا نمبر ہے 6744۔ انسان کی عادی معیشت یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 4269 میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما عالی من اقتصد، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا جو خرچ کرنے میں میانہ روی ملحوظ رکھے۔ یعنی خرچ کرتے وقت نہ ہی بے جا خرچ کرے اور نہ ہی ضرورتوں پر بھی خرچ نہ کرے۔
ہر وہ راستہ اپنائے جس میں میانہ روی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہوئے میانہ روی کا راستہ اپنائے۔ اسلام ہمیں باہمی تعلقات میں اور اختلافات میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی ہمارے کسی کے ساتھ تعلقات ہوں تو اس میں بھی میانہ روی ہو، کسی کے ساتھ اختلافات ہوں تو اس میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 1997 میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی سے دوستی کرو تو میانہ روی کے ساتھ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، یعنی جس کے ساتھ تمہاری بہت زیادہ دوستی ہے اس میں میانہ روی اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا وقت آئے وہی جو آپ کا سب سے قریبی دوست تھا وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ اسی طرح فرمایا، اور جب کسی سے دشمنی رکھو تو بھی اعتدال کے ساتھ رکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے، یعنی جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے اتنی زیادہ دشمنی نہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے کہ تمہیں اس کے ساتھ کی ضرورت ہو اور پھر تمہارے لیے مشکل ہو، یعنی دشمنی اور دوستی دونوں میں اعتدال اختیار کرنا ضروری ہے۔ کوسچن نمبر 2، سیرت طیبہ سے میانہ روی کی مثالیں پیش کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی کا دامن تھامے رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، یعنی اس پہ دائمی اختیار کرنا لازمی ہے، مسلسل یا مکمل طور پر کرنا ضروری ہے، تھوڑے ہوں لیکن ہمیشہ کے لیے ہوں۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 6464۔ دنیاوی زندگی کے معاملات تو ایک طرف، اسلام تو عبادات اور نیکی کرنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور دن بھر روزہ رکھتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا تھا کہ وہ سارا دن روزہ رکھیں گے اور ساری رات نمازیں پڑھیں گے، عبادات کریں گے تاکہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، فرمایا نماز بھی پڑھو اور نیند بھی کرو، یعنی نماز بھی پڑھو اور رات کو آرام بھی کرو، روزہ بھی رکھو اور چھوڑو بھی، یعنی مسلسل روزے نہ رکھو، آپ کے جسم کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے۔ آپ نے فرمایا کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، مسلسل روزے رکھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، ساری ساری رات جاگتے رہو گے تو مسلسل عبادات نہیں کر پاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے۔ یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1975۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتدال اور میانہ روی کا بہترین نظام قائم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنے کی تعلیم دی، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے، یعنی زندگی اس طرح سے گزارے کہ غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ مقصد کیا ہے کہ اسے اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے عذاب کا خوف ہو اور اس کی معافی کی امید بھی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف بھی فرمایا، لیکن جن کو سزا دینی ضروری تھی ان کے لیے سزائیں بھی جاری فرمائیں، یعنی
ہر ایک کو معاف نہیں کیا اور ہر ایک کو سزا بھی نہیں دی۔ یہاں سزا دینا ضروری تھی، وہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزائیں جاری فرمائی۔ لیکن یہاں معاف کرنا ضروری تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی بھی کسی سے انتقام نہ لیا، لیکن دین و توحید کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے خلاف بھی جہاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں اور سب مسلمانوں کا حق بھی ادا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی حق تلفی نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں اعتدال، میانہ روی اور توازن کے ساتھ زندگی گزارنے کا بہترین سبق ملتا ہے، کیونکہ میانہ روی اختیار کرنے سے زندگی کے ہر معاملے میں عاجزی اور شرافت کو ظاہر ہوتی ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی نادار نہیں ہوتا۔ میانہ روی اختیار کرنے والا بری نظر سے محفوظ رہتا ہے۔ میانہ روی کو چھوڑنے والا ایک دن ضرور پچھتاتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے سے تھوڑے وسائل میں اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا انسان فضول خرچی جیسے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ نمود و نمائش اور دکھلاوا کرنے سے غریب لوگوں کا دل دکھانے سے گناہ ملتا ہے اور وہ ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کو اپنائیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک میانہ روی۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا سخاوت و ایثار، پیج نمبر 70۔ اللہ حافظ۔